السلام علیکم اینڈ ود another ویڈیو آف ڈیلی اسلام 5 منٹس. میں ہوں تحریم منیبہ اور آیت نمبر 85 کا ترجمہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ کا. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 سے آنورڈز کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی. سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیات بخشی اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہے. نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن ایکچولی یہ ہے جب یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یعنی ہم اپنے دین کے سوا کسی کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا کہ دل پردے میں نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے اللہ پاک نے. دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کچھ بھی ہو بات ایسی تھی کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا اور یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے. مزید اللہ پاک اگلی آیت کے ترجمے میں اللہ پاک فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی یعنی اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتی تھی، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے. بس کافروں پر اللہ کی لعنت. جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے. اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے. یعنی ایک تو غضب اور سب سے زیادہ غضب میں مبتلا ہو گئے، اس کے اندر بیسکلی مبتلا ہو گئے یعنی ان کے اوپر غضب آ گیا. اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے. کافروں نے کہا نہیں ہم تو اپنی پرانی کتاب مانیں گے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی قرآن نازل ہو گیا ہے، قرآن لیٹسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ایک کمپلیٹ آپ کے پاس ورژن ہے اس کتاب کا جس میں میرے تمام احکامات ہیں. یہ پرانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اوتھینٹیکیٹ کرتی ہے ان کو، لیکن ماننا آپ کو یہی ہے کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے بچھڑے کا واقعہ ابھی ہم نے اس کے اوپر ریفرنس دیا تھا. اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا یعنی بس گیا تھا، دل میں گھر کر لیا تھا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے. کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جنت نہیں اور صرف تمہارے لیے یعنی کافروں کے لیے، تو ذرا موت کی آرزو کرو، مر کے دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یعنی کر چکے ہیں وہ لوگ، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے. اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کافروں کو پتہ ہے ان کے کیسے اعمال ہیں اور جیسے اعمال ہیں اس کی وجہ سے تو یہ کبھی موت نہیں مانگیں گے، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے.
یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ آج کی آیات کا ترجمہ میں نے آیت نمبر 86 سے لے کر 98 کے درمیان آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آیات کے ترجمے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ فی امان اللہ۔